بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نظم کا عنوان ہے دعا، جس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کی بیداری، دلوں میں تمنا کی پیدائش اور عمل پر آمادہ ہونے اور اس کی سربلندی کے لیے التجائیں کی ہیں۔ اس دعا کو پڑھ کر اقبال کی مسلمانوں کے ساتھ شدید اور لازوال محبت کا اندازہ ہوتا ہے اور اسے ملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پستی میں ہونے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی کے احساس کا پتہ چلتا ہے۔ اقبال اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے وہ سب کچھ طلب کر رہا ہے جس کے بارے میں ہم شاید سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آئیے ہم بھی اس نظم کو اپنی دعا کی حیثیت سے سمجھنے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اپنے اندر جذبہ، عمل، موٹیویشن پیدا کرنے کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تمنا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ چونکہ مردہ دلی سے مسلمانی نہیں ہو سکتی، اس لیے پہلی دعا دل مسلم کے لیے ہے۔ اللہ سے جو مانگا وہ صرف خواہش نہیں بلکہ تمنا ہے، ایسی تمنا جو مرنے والی نہ ہو، ایسی آرزو جو خام نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، اس کے علاوہ دل کی زمین وہ کشت ویراں جس میں بڑی تمنا کا بیج بویا جائے گا، اے الحی القیوم دل کی وہ زمین بھی مردہ نہ ہو، اے اللہ مسلم کا دل تو مر چکا ہے، اس کو زندہ کرنے والا بھی تو ہی ہے، اور جو امتیں مردہ دلی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں وہ تو لا علاج ہو جاتی ہیں، لیکن اے اللہ الحی القیوم ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے اور ہمیں زندہ تمنا بھی عنایت فرما دے، اے حی القیوم ہمارے درینہ مرض کا علاج کر دے، اے اللہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، اے اللہ القابض الباسط ہماری عقل یورپی نظریات و افکار کی غلام ہو چکی ہے اور ہمارے دل نے عقل کی غلامی قبول کر لی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سینے ان تمناؤں سے خالی ہو چکے ہیں جو تیرے ان بندوں کے دلوں میں تھیں کہ جن پر تو نے انعام کیا، جو گمراہ نہیں ہوئے اور جن پر تیرا غضب نہیں بھڑکا، اے اللہ السمیع البصیر تو مائل بکرم ہے مگر ہم ہی تیرے در پر سوالی بن کر نہیں آتے، اے اللہ اے نور السماوات والارض
تو ہمیں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آمادہ ہے۔ تو نے ہی کہا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے آدم کو بنایا، جبکہ ہمارے دلوں میں تیرے نور کی تجلی دیکھنے کی خواہش بھی موجود نہیں رہی۔ خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں۔ اے اللہ الحلیم العظیم، اب تیری بارگاہ میں فریاد ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ اے اللہ المعز المذل، ہم دنیا کے معاملات سے بے دخل ہو گئے ہیں اور ہم ذلت و پستی میں پڑے ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ ہم سے چھن گیا ہے۔ ہمیں وہ تمنا دے جس میں مسلمانوں کی دنیا میں عزت ہو، آبرو ہو، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا علم سربلند ہو، اور ہم ذلت کی پستیوں سے نکل کر عزت کی بلندیوں کو چھو لیں۔ اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں وقت کی غاصب قوتوں سے ٹکرانا پڑے گا، ہمیں کانٹوں سے الجھنا ہوگا، ان کا مد مقابل بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اس گلزار ہستی میں آبرو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اے اللہ القادر المقتدر، ہمیں زندہ دل، زندہ تمنا، آبرو کی طلب اور موجودہ تہذیب کے کانٹوں سے الجھ کر ان کو نکال پھینکنے کی عادت عطا فرما۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا اللہ الملک القدوس، ہمیں وہ زندہ تمنا درکار ہے جو ہمارے قلب کو اتنا گرما دے کہ اس میں موجود روح تڑپ کر بیدار ہو جائے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ اے اللہ النافع النور، وادی فاراں میں تو انوار و تجلیات شروع سے ہی تھیں اور اب بھی ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھیں نہ تھیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تو نے یہاں کے لوگوں کی آنکھیں یوں روشن کر دیں کہ جو وادی فاراں کے ہر ذرے میں تیری تجلیات کی چمک دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں لیے ہزاروں کے دل تو نے۔ اے اللہ النافع النور، ہمارے دل بھی حاضر ہیں، اب ان دلوں میں تیری تجلیات کو دیکھنے کا شوق بھی تو نے ہی دینا ہے، اور تجلی کے لیے بار بار تقاضا کرنے کا ذوق بھی تو نے ہی عطا کرنا ہے، جو ذوق اس وقت عطا کیا تھا۔ آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ اے اللہ الودود المجید، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی جو آگ تو نے اس وقت بھڑکائی تھی، آج بھی اسی آتش کو روشن فرما کر اپنے عاشقوں کے دلوں میں اپنے اور اپنے محبوب کی دید کا شوق اور اس نظارے کو بار بار دیکھنے کا تقاضا عنایت فرما دے۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اے رب السمیع البصیر، ملت اسلامیہ کے دلوں کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور یہ ان لطیف حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں جن کا نظارہ تو نے مجھے کروایا ہے۔ میرا حال تو یہ ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔
شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اے اللہ السمیع البصیر، یہ سب کچھ مجھے تو سامنے دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر باقی مسلمان فی الحال اس کو دیکھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ دیدہ بینا نہیں ہے جو تو نے مجھے دی ہے۔ اے باری تعالیٰ، تجھ سے التجا ہے کہ امت مسلمہ کو یہ سب کچھ دیکھنے والی نظر اور دل عطا فرما دے، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ان سب کو بھی دکھا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اے مولا السلام المؤمن، تیرے حرم کا حرم یعنی تیرا محبوب مسلمان جو ابتدا میں عرب کے صحراؤں میں پلا بڑھا تھا، وہ تیرے عشق کی مستی میں تیرے دین کا جھنڈا لے کر عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا تھا اور اسلام کو دنیا پر نافذ کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھٹک گیا ہے اور اس نے تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر شہری تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے، جو کہ یورپ میں پروان چڑھی ہے، اور اب اس کا یہ حال ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں تیرے حرم پر حاضری دیتے ہیں، مگر تیرے عشق کے سودائی اور فدائی بنے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری۔ اے مالک الملک، خانہ کعبہ میں تیرے نور کا چراغ روشن ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، لیکن ہم اس چراغ میں پروانہ وار جلنے کی بجائے اپنے پروں کو بچا کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں کوئی ایسا طواف کرنے کا طریقہ بتا دے کہ ہم ایک سمندر نامی پروانے جیسی صلاحیت کے حامل ہو جائیں، جو آگ میں جانے سے جلتا نہیں بلکہ مزید توانا ہو جاتا ہے۔ اے رب، ہمیں اپنے نبی کے عشق کی آگ کی بھٹی میں پکا کر ہمارے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات کو پختہ اور دل میں ولولہ انگیزی عطا فرما دے کہ ہمارے اندر وہی وسعت صحرا ہو جائے جس کی مثال دنیا دیتی تھی۔ پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ اے باری تعالیٰ الحق الوکیل، ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمارے جسم روح سے خالی ہو چکے ہیں اور چھوٹے موٹے جھٹکوں سے ہم جاگنے والے نہیں ہیں۔ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ ہمارے دل میں تو کوئی محشر کی چیخ و پکار، شور و غل یا ادم برپا ہو جائے اور ہمارا حال اس مجنوں جیسا ہو جائے جو لیلا کے دیدار کی خاطر ہر وقت اس کے راستے میں پڑا رہتا تھا اور اکثر آنے جانے والے محمل کا نظارہ بے تابی سے کرتا تھا کہ شاید لیلا اسی میں ہو۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ یا اللہ الخالق الباری، اس دور میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور سب امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ ایسے میں سب مسلمانوں کے دل بے چین اور روحیں مضطرب ہیں۔ روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اے باری تعالیٰ، اب تیری محبت کا داغ ہی ان دلوں کو منور کر سکتا ہے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ تو ہمارے پریشان قلوب کو اپنی محبت کے نور کا وہ داغ دے دے کہ جس کی روشنی اس قدر زیادہ ہو جس سے چاند بھی شرما جائے اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پیکر بن کر دنیا کے سامنے سرخ رو ہوں۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے۔ اے اللہ الحق الوکیل، ہم نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مقصد بنا رکھے ہیں
اور ہم ان کو حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ نہ تو ہم اپنی زندگی کا مقصد بلند رکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو کوئی بڑا مقصد دیتے ہیں کہ جس سے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نام روشن ہو۔ ہماری عرض یہ ہے کہ ہمیں ثریا ستارے کی اونچائی جتنے بلند مقاصد رکھنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، بڑے مقاصد کرنے کے لیے بڑا کردار اور حوصلہ چاہیے، اس کے لیے خودداری درکار ہے، وہ بھی ذہنی آزادی کے ساتھ۔ اے اللہ، ہمیں ساحل جیسی خودداری بخش دے، وہ ساحل کہ جس سے سمندر کی تیز و تند موجیں ہر وقت اپنا سر پٹکتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ ساحل کو اپنے اندر ضم کر لیں، مگر ساحل ان لہروں کے زوردار تھپیڑے برداشت کرتے ہوئے انتہائی خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے اور سمندر کی موجوں سے یہ کہتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اے اللہ الرشید الصبور، ہمیں بھی ساحل جیسی خودداری دے کہ ہم بھی اپنے مقاصد حاصل کرتے ہوئے صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ اے رب، اس کام کے لیے ہمیں ایک اور چیز بھی درکار ہے، وہ ہے ذہنی آزادی۔ اگر ہمارا مقصد بلند ہوگا تو ہلکی پھلکی آزادی سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں دریا جیسی آزادی کا تحفہ دے دے، وہ دریا جو بہتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، بڑے سے بڑے بند اور ڈیم بھی اس کو نہیں روک پاتے اور اسے راستہ دینے پر مجبور ہیں، بڑے سے بڑے پہاڑ بھی اسے نہیں روک سکتے، اور اگر اسے کوئی روکنے کی کوشش کرے تو وہ تباہی پھیلا کر اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے۔ اے اللہ الہادی البدیع، ہمیں بھی فکر کی آزادی کی وہ سوغات دے دے کہ ہم دوسروں کی تنقید، رکاوٹ اور مخالفت کے باوجود اپنے مشن کو جاری و ساری رکھیں اور اس کو مکمل کر کے ہی دم لیں، اور پھر ہمیشہ ایسا ہو کہ ہم ایک نئے مقصد کا تعین کریں، پھر اس کو پورا کریں، اور آزادی سے بہتے ہوئے دریا کی طرح یہ سلسلہ کبھی نہ رک پائے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ اے اللہ العلی الکبیر، ہمارے دل میں وہ محبت دے دے جو ہر طرح کی ملاوٹ، داغ دھبے، آلودگی اور گندگی سے پاک صاف ہو، اور ہمیں سچ بولنے میں خوف، ڈر، فکر اور خطرہ نہ ہو۔ اے مالک، یہ تو تب ہی ممکن ہوگا جب تو ہمارے سینے میں ایمان کی شمع روشن کرے گا۔ اے غفور الرحیم، ہمارے دلوں کو رنگ برنگے شیشے کے آبگینے جیسا بنا دے کہ جس میں پیار، امن، محبت، سلامتی اور بھائی چارے کی کرنیں ہمیشہ ہمیشہ پھوٹتی رہیں اور پورے ماحول میں چھا جائیں اور پھیل جائیں۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے۔ اے خدایا الرقیب المجیب، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے سے اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آج کے وقت کے ہنگاموں میں اس قدر کھوئے رہتے ہیں کہ آنے والے کل کی ناگہانی آفات کی گھڑیوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا۔ تو ہمیں وہ احساس اور صلاحیت دے دے کہ ہمیں مصیبتوں کا پہلے سے اندازہ ہو جائے اور ہم قبل از وقت اس کا سد باب کر لیں۔ میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اے رب، ہم اندلیبان باغ حجاز ہیں، لیکن وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی حکومت و سعادت کا گلستان اجڑ چکا ہے، جس میں تیرے نام کا جھنڈا سب سے اونچا تھا، اور جب یہ عالم تھا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ، تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے امیر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ لیکن اے باری تعالیٰ، اب وہ باغ اجڑ چکا ہے،
تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر ان کے پاس نہ دنیا کی امامت ہے اور نہ ہی امامت کی آرزو، اور فرنگیوں نے تو اسپین سے ان کا نام و نشان آج سے 550 سال پہلے ہی ختم کر دیا تھا، اور آج بھی دنیا میں ہر وقت مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اے اللہ الغفور الشکور، میں اس اجڑے ہوئے باغ کا روتا ہوا بلبل ہوں جسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محنت، تکلیف اور کفار کے تشدد برداشت کر کے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اور صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس میں توسیع و ترقی کی تھی۔ اس باغ کے اجاڑ پن اور ویرانی کا نالہ و فریاد لے کر تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اے اللہ، تو بھی میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، شاید تو بھی مجھے اس لائق نہیں سمجھتا۔ اے رب، مجھ میں جو بھی کمیاں اور خامیاں ہیں میں نے تیرے سامنے رکھ دی ہیں، کیونکہ میں تو مفلس و نادار ہوں اور ہر معاملے میں تیرا ہی محتاج ہوں، لیکن میری دعاؤں میں اب اثر بھی باقی نہیں رہا۔ اے اللہ، اس حقیر فقیر کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرما دے، اور اپنے محبوب کے باغ کو پھر سے ہرا بھرا، پھلدار اور پھولدار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ دل مسلم کو وہ زندہ